بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بالباطل، لام کے نیچے کیا ہے؟ اس کو لمبا کھینچیں گے، مار کریں اس کو. اور وَتَكْتُمُ تا پہ کیا ہے؟ پہلے پہ زبر ہے، دوسرے پہ تکتمل. پھر سے ولا پھر سے پڑھیں، دیکھیں جو جہاں پہ زبر ہے وہاں زبر پڑھیں، زیر کو زیر، پیش کو پیش، آگے پیچھے نہیں کریں. پھر سے بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دیکھیں میں اتنے آرام آرام صرف اس لیے پڑھی ہوں تاکہ آپ ہر حرف کی آواز غور سے سن سکیں. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو نہیں توجہ کر سکیں گے. اس لیے قرآن کے ایک ایک حرف کے ساتھ ساتھ آپ کی پینسل چلے گی اور اس پر آپ فوکس کریں آواز سے بھی، اور جب آپ پڑھیں تو تب بھی پوری توجہ سے، تو انشاءاللہ صحیح پڑھ سکیں گے. پھر سے واركعوا مع الراكعين. پھر سے مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون، اس کو أتأمرون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ أتأمرون. پھر سے پڑھیں أتأمرون. وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. روٹ ورڈز. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. تلبسو کا روٹ جو ہے لام بے سین سے ہے. لبس یلبس،
لام بے سین. لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے کپڑا پہنانا، یہ کپڑا پہننا، جسم کو چھپانا. اور لبس یلبسو کیا ہوتا ہے؟ تلبسو آ رہا ہے نا، کسی چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مکس اپ کر دینا کہ وہ اصل چیز کا پتہ ہی نہ چلے. یعنی سچائی کے اندر جھوٹ ملا کے ایسے پیش کرنا کہ نہ پتہ چلے سچ کیا اور نہ پتہ چلے جھوٹ کیا. اس کو کہتے ہیں تلبیس، مکس اپ کرنا، خلط ملط کر دینا. یعنی ایک معنی کا ڈھانپ دینا، جیسے کپڑا ڈھانپتے لباس کیا کرتا ہے؟ سارے عیب چھپا دیتا ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتا ہے. لیکن جب یہ لبسہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے نہیں کور کرتا بلکہ مکس کر دیتا ہے چیز کو. مثلا اگر آپ آٹے میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ نمک کدھر ہے وہاں. تو یہ عمل کیا ہوا ہے؟ یعنی آٹے میں نمک کا ملنا کیا ہوا؟ تلبیس. یعنی اچھائی برائی سچ جھوٹ مکس اپ ہو گیا. تو لا تلبسو، مت ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل، باطل میں. حق کو باطل کو گڈمٹ مت کرو. ولا تکتم الحق کا تھا اصل میں، وتکتم الحق کا، اور نہ تم چھپاؤ. تکتمو کا روٹ کیا؟ کافتے میم کتما. کیا مانا ہے؟ چھپانا. اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ پہلے گزرا نہیں. زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زے کاف یہ. زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا، نشو نما دینا. یعنی پاکیزگی اور نشو نما دونوں کا مفہوم ہوتا ہے اس میں. اور یہاں مراد مال کی وہ مخصوص مقدار جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص کوانٹٹی پر نکالی جاتی ہے. یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ورکعو اور رکوع کرو. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تواضع ظاہر کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. یعنی جب آپ جھکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کہ آپ بہت ہمبل ہیں، عاجز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں اصطلاحی معنی ہے. یاد رکھیے اس آیت میں صلاۃ، زکوٰۃ، رکوع سب کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں. یعنی خاص فارم یا شیپ کے ساتھ جو عبادت ہے وہ مطلوب ہے. رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس مسکین بندے نظر آؤ، یعنی جو نماز با جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی اکٹھے نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی با جماعت نماز پڑھو. اتأمرون الناس، تأمرون روٹ ہے امر، حکم جس کو کہتے ہیں. کیا تم حکم دیتے ہو؟ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا استفہامیہ ہے. کسی کو اچھے یا برے کام کے لیے کہنا، ہدایت دینا، عام استعمال ہے. اتأمرون الناس گزر چکا ہے. بالبر نیکی کا، بر بے رے رے، ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہر قسم کے نیکی کے لیے لفظ بر استعمال ہوتا ہے، عام معنی ہے. وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو. نون سین یہ نسیان. یعنی خواہ وجہ کوئی بھی ہو، غفلت ہو یا حافظے کی کمزوری ہو. لیکن یہاں حافظے کی کمزوری مراد نہیں ہے، یہاں مراد غفلت ہے، لاپرواہی.
وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو وانتم حالانکہ تم تتلون تتلون تے لام واو تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو اور اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے پیچھے آئے کیونکہ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے جانا تو تلاوت بے سوچے سمجھے پڑھنے کو نہیں کہتے ہم تو تلاوت کس کو کہتے ہیں تلاوت کر لو صرف ریڈنگ کے لیے ہم تلاوت لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو یہاں صرف ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ کس کے لیے ہوا اس طرح پڑھنا کہ معنی پیچھے آئے جیسے آپ سے کہا جاتا ہے سنو اور معنی کی طرف دھیان رکھو ہاں؟ الکتاب الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور جس کانٹیکس میں یہاں مراد ان کی اپنی تورات ہے کیونکہ اہل کتاب سے ہی بات ہو رہی ہے نا افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھو گے کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے تعقلون کا روٹ کیا ہوگا عین قاف لام عقل عقل سے کام لینا عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا عقل کا لفظی معنی کیا ہے باندھنا تو ہمارا دماغ بھی کیا کرتا ہے معلومات کو باندھ باندھ کے رکھتا ہے جمع کر کے رکھتا ہے سمیٹ کے رکھتا ہے پکڑ کے رکھتا ہے اور ویسے آپ کو پتا ہے دماغ کی جو شیپ ہے اس میں بھی ایسے لگتا ہے نا جیسے رسیاں ہیں وائرس ہیں ہاں؟ کتنی ریزمبلنس ہے نا لفظ میں اور اس کی جو شیپ اور اس کے اندر جو کچھ ہے افلا تعقلون کیا تم باندھ کے نہیں رکھو گے ریٹینشن نہیں کرو گے یا عقل سے کام نہیں لو گے سمجھو گے نہیں بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ گے نہیں یا بٹھاتے نہیں ہو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کل آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کون تھے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے 12 بیٹے تھے اور ان سے آگے پھر 12 قبائل اور ان کی نسلیں یہ سب بنی اسرائیل کہلائے یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے بنیادی طور پر فلسطین میں پیدا ہوئے یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے فلسطین میں پیدا ہوئے اور پھر اپنی ماں کے کہنے پر اپنے ماموں کے پاس شمالی عراق کے ایک علاقے فدان آرام میں پہنچے تقریباً 20 سال وہاں گزارے اور اس کے بعد پھر واپس اپنے اصل وطن لوٹ آئے یہاں سے مصر کیسے پہنچے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور وہ پھر ایک قافلے کے ہاتھ لگے اور مصر میں جا کر بکے اور وہیں پر آہستہ آہستہ مشکلات سے گزرنے کے بعد مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچے اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مصر بلا لیا جو تقریباً 80 کے قریب تھے یعنی اس وقت 80 افراد تھے بنی اسرائیل کے جو مصر پہنچے مصر پہنچ کر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا مصر میں یوسف علیہ السلام کے دور میں تو obviously ان کی عزت تھی ہی کیونکہ ایک حاکم کے رشتہ دار تھے اس کے بعد بھی کافی عرصے تک ان کی یعنی اچھی سے تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ دین سے دوری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی اور حالت یہاں تک پہنچی کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اور وہ ان سے طرح طرح کی بگار لیتا تھا بگار لینے کا مطلب یہ کہ جبری مشقت جس کو کہتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم و ستم اور پھر فرعون کو تعمیرات کا بہت شوق تھا بلند و بالا عمارتیں بنوانے کا تو تعمیراتی کام کے لیے بہت سے مزدور چاہیے تھے ظاہر اس زمانے میں اتنی مشینری تو نہیں تھی انسان ہی مشینوں کا کام کرتے تھے تو محلات کی تعمیر میں اور بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر میں مجسموں کی تعمیر میں نصب کرنے میں بہت سے لوگ ان کے مارے بھی گئے ایسی کچھ تصویریں بھی موجود ہیں ایسی کچھ موویز بھی ہیں جن میں ان کی حالت دکھائی گئی ہے بہرحال یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ
کی حالت بہت ہی پسی ہوئی حالت تھی اور گئی گزری حالت تھی، اور ان کی کوئی سے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی آبادی بہت بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں فرعون کو یہ خوف ہوا اگر یہ اسی طرح تعداد میں زیادہ ہوتے گئے تو جو حکمران طبقہ ہے وہ اقلیت میں بدل جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ اپنے تعداد کی کثرت کی وجہ سے ہم پر غالب آ جائیں۔ تو اسی لیے پھر اس نے ایک قانون بنایا کہ 1 سال میں جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب قتل کر دیے جائیں گے، اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن جس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کے سارے بچوں کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس سلطنت کا خاتمہ کرنا تھا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلوانا تھی، لہٰذا اپنے خاص حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے دربار میں پالنے کا بندوبست کیا، اور پھر وہ ایک طویل قصہ ہے جو آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں آپ مزید پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن آج کی جو آیات ہیں ان کے سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی، اور نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ تمہاری سلطنت میں پیدا ہوگا جو تمہارے زوال کا سبب بنے گا، تو اس لیے اس نے سارے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ رائے کچھ زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی نجومی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی وجہ تھی تو پھر ہارون علیہ السلام اور باقی لوگ جو ان کی قوم میں تھے وہ کیسے بچ گئے اگر سارے ہی بچے مروانے تھے؟ تو یہ جو پہلی رائے ہے جس کو شیخ محمد عبدہ مصر کے ایک مفسر ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر فرعون کو یہ خوف اور خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو جائے گی اور یہ ہمیں لے ڈوبیں گے، تو اس لیے اس نے یہ قانون بنایا کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال پیدا ہونے والے خصوصاً لڑکوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑکیوں سے تو نسل نہیں چلتی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی عورتوں کو وہ مزید اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور اگر ان سے کوئی اولاد پیدا ہوتی بھی تھی تو وہ فرعونیوں کی تھی یا قبطیوں کی تھی، تو اس سے انہیں خطرہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ آج کی آیات میں مزید ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن کل کی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں خاص طور پر جو آخری آیت ہے وہ توجہ طلب ہے۔ ہم پچھلی آیات کی تلاوت ایک دفعہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سارا سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو، مت بلینڈ کرو، مت اس کے ساتھ مکس اپ کرو، کیونکہ وہ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحیح کیا اور غلط کیا، صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا۔ تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، صحیح بات کو الگ رکھو،
باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، جو غلط ہے اس کو غلط بتاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق کو چھپانا کیا ہوتا ہے؟ علم ہو اور پھر انسان اصل بات یا صحیح بات نہ کرے. جیسے علماء بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا کہ یہی نبی قرآن کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے نہیں تھے. تو یہی حق کو چھپانا ہے. اسی طرح اور کیا کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ کی آیت 79 میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کریں. بس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے، حق کو چھپا کے، باطل کو دیکھ کے، گڈمٹ کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ صرف ہلاکت ہے. فرمایا انتم تعلمون، تم سب جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائے. کیا مانا؟ کہ جیسے ایک شخص جس کے پاس علم ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، لے جائے، علم کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو دے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ رکھ کے خراب کر دیں؟ جو بھوکا ہے اسے کھلائیں، یہ کریں گے نا آپ کے؟ نہیں. اب کسی شخص کے بارے میں سوچئے، اس کے پاس کھانا ہے لیکن وہ نہ خود کھاتا نہ کسی اور کو دیتا، اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ بھوکے ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شدید بخل کر رہا ہے. وہ لوگوں کا محسن ہو سکتا؟ نہیں. اسی طرح سیم ایک شخص جس کے پاس علم ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ جاہل ہیں، لا علم ہے، خبر نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے یا دے نہیں رہا، تو مجرم ہے وہ. اسی جرم سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ نہ تو تم حق کو گڑبڑ کرو کہ صحیح بات نہ بتاؤ، اور نہ یہ ہے کہ تم اس کو چھپاؤ اور اس کو لوگوں کو دو نہیں، لوگوں کے اوپر خرچی نہ کرو. اب آپ دیکھیں اس ملک میں خاص طور پر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس نالج ہے، جانتے ہیں، پھر وہ اس نالج کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور کام انہوں نے شروع کر دی. نہ کسی کو دین سکھاتے ہیں، نہ دین پھیلاتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حق چھپا رہے ہیں. ایک تو گڑمٹ کیا ہوئے ہیں اپنے عمل سے، جو دل میں آئے شرک بدعت کر لی، وہ گڑمٹ ہو گیا نا. بہت سے لوگ آج کل مسلمانوں کے غلط طرز عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے. ایسا ہی ہے نا. مثلا عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہی اسلام ہے. ایک عام شخص اسلام کو کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے رویے سے. تو لوگوں نے تو کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا اپنے رویوں میں، جھوٹ سچ سب ملایا ہوا. یہ بھی تلبیس ہے. پھر اس کے بعد جن کے پاس صحیح نالج ہے وہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے آرام میں، اپنے آپ میں مصروف ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے. کھانا ہے ان کے پاس، باقی لوگ بھوکے، نہیں کھلاتے ان کو. کیا ان کی پوچھ نہ ہوگی؟ ہوگی. ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا یا زیادہ جو وسعت میں دیتے رہنا چاہیے. علم دینے سے بڑھتا ہے، روکنے سے ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. یہاں اس سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کا پتہ بھی ہے، جانتے بھی ہو، سچائی کے بارے میں علم بھی ہے، اور پھر تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے خزانے پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی ہے۔ نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے، نماز اور زکوٰۃ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن باجماعت نماز کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے۔ آگے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز، تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے بخاری میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے۔ یعنی اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مسجد جائیں تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی، یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت، یا اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کھر مل جائیں گے، تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے، تو ضرور جائیں۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے وہ کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں یا نہیں، وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھے بھلوں کا یہی حال ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا ورکعوا مع الراکعین۔ شکر ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں، اتنی سہولت دی گئی عورت کو۔ تو بہرحال نماز کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے، جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، تو قیامت کے دن وہی مال، اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ بنیادیں ہیں دین کی۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسے انداز میں کہا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن یہاں کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ پھر فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟
بر کا کیا مانا؟ ہر نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تزکیہ نفس ہو یا اصلاح کا کام ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اوروں کو تو بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اب پہلے کانٹیکس میں تو بنی اسرائیل کے علماء ہی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حال کیا تھا کہ جب لوگوں کے لیے واعظ اور نصیحت کی مجلسیں قائم کرتے تو اپنے عوام کو کیا سمجھاتے کہ دیکھو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. لیکن جب اپنے پہ بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حق کا ساتھ دینے کی بات تھی تو بھول گئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. یعنی وہی بات جو وہ اپنے عوام کو سمجھاتے تھے وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. علماء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا ساتھ دو، پھر نہیں تم سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کچھ نہیں سمجھتے؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے؟ دیکھیے اس وقت جو تفسیر کا انداز ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ آیت کا پہلا معنی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اور دوسرا معنی اپنے کانٹیکسٹ میں، خود کو آئینہ دکھانا. کیونکہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، اس کی ساری آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں، اور اس آئینے میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. ہم اس کی تفسیر صرف یہ نہیں کر سکتے یہ بنی اسرائیل یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، ان کے علماء ایسے تھے، عوام ایسے تھے، فلاں ایسا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ویسے ہی نہیں. تو ہر آیت کو دو طرح سے آپ دیکھیں گے، ایک ان کے کانٹیکس میں کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے عمل کے مطابق پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں کرتے، خود سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے علماء تو یہ کرتے تھے، اب ہمارے علماء اور ہمارے لوگ وہ کیا کرتے؟ وہ بھی جس چیز کا مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں وہ چیز خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ سچ بولا کرے، خود بولنے کی باری آتی تو بھول جاتے ہیں. دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کرے، خود نہیں پورا کرتے. جو کام جس رویے کا دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس رویے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. تو قرآن پاک کی سورۃ الصف میں کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں خود وہ نہ کروں، اس کی خود مخالفت کروں. میں کروں گا بھی وہی جو تمہیں کہوں گا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ میں ہمت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص صرف نصیحت کرنے والا ہو اور وہ کام خود نہ کرنے والا، اس کی نصیحت میں بھی اثر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے کہیں سنا بھی ہو. ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، آپ اپنے جمعے کے خطبے میں لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں. تو ان کا ٹھیک ہے، میں ضرور تقریر کروں گا اس پہ. جمعے کا دن آیا، اس نے بہت فضیلت سنائی کہ غلام آزاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، پھر خوب لوگوں کو ابھارا. تو دیکھا اگلے ہفتے تک کسی ایک نے بھی کوئی غلام آزاد نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے کہا اچھا. چند ہفتے گزرے تو وہ مسکین غلام آ کے کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں، آپ کی بات لوگ مانتے کیوں نہیں. تو اسے یاد آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہرو. اس نے جا کے جمعے کے خطبے سے پہلے خود ایک غلام خرید کے آزاد کیا، یعنی کوئی غلام تھا اس کو لے لیا، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد آ کے خطبہ دیا. اسی جمعے اس کے مالک نے جس غلام کے کہنے پہ خطبہ دیتا تھا اسے اس کو بھی آزاد کر دیا. کہنے لگا مجھے فرق بتاؤ، اس دفعہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا.
کہ تمہارے کہنے پر پچھلے جمعوں میں اثر کوئی نہیں ہوا، اس جمعے مجھے آزادی مل گئی. اس نے کہا تھا میں نے یہ کیا تھا. اچھا، میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے کل نہیں پوچھا بولا آپ میں سے کوئی خود بتاتا ہے یا نہیں، یا کوئی ذکر کرتا ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ایک نے اپنا ایک واقعہ لکھ کے بھیجا. ان کو اس ہوم ورک نے کتنا فائدہ دیا. اور وہ ہوم ورک تھا کہ ویکینڈ پر یا تو اپنے رشتے دار سے ملاقات کرنی ہے، اور خصوصاً والدہ کا میں نے کہا تھا کہ ماں سے شروع کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں سب سے پہلا حکم احسان کرنے کا والدین ہے. سب سے پہلا احسان. اگر ماں باپ کو کوئی بھول جائے اور باقیوں کے ساتھ احسان کرتا رہے تو اس کا احسان احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے، مگر اصل احسان ماں باپ کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی رشتے دار ناراض ہے تو ان کو کچھ منا لیں، کال کر لیں، کچھ کر لیں. تو اس میں ایک ای میل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ پڑھ کے سناؤں. I wanted to share the feeling with you and with Madam Farhat Hashmi after the homework we have been given on Thursday. She wanted each of us to call or get in touch with someone who have been forgotten due to whatever reasons. So here I was thinking about my husband's older brother, who have not been talking to us since last 16 years, or I can say since I got married. It was a very touchy subject to discuss with my husband initially to make him understand what we have done. But I prayed and made dua for this to work. And with Allah's blessing, I explained him what Allah's orders are towards us humans and how Allah doesn't like fasiqs. I am so proud to be his wife. I also can't thank Allah enough for being blessed with such a husband. He right away picked up the phone and found out where his older brother was living. We found out that he is in Houston, and so he called him, and luckily his brother picked up the phone. His brother was sick and was missing him very badly. After listening to my husband's voice, he couldn't say a word. Both expressed their feelings not with complaints, but with tears instead. He said that he wanted to call, but since he was the older and a person to be blamed for, he never had guts to face his younger brother. Both talked for a long time and didn't want it to get off the phone. He also talked to me and the kids and showered us with his duas. Me and my husband are very thankful for the homework we have been given. We both also want to thank our teachers who are guiding us choose a righteous path to have a fruitful life here and hereafter. Jazakallah khair for your efforts and may Allah bless our teachers. Ameen. صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، لیکن ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، یعنی ڈائریکٹ ہسبینڈ کے پاس نہیں گئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کرنا میرے لیے آسان کر دے. اور اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے ہسبینڈ کو بتایا، پھر وہ احادیث دکھائیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں فاسق ہیں. اور پھر اللہ نے اس کے ہسبینڈ کے دل میں ڈالی، کیونکہ یہ ہم اپنا کمال نہیں سمجھے نا کہ ہمارا کوئی لیکچر اثر کرے گا یا ہماری نصیحت اثر کرے گی، اللہ سے کی ہوئی دعا اثر کرے گی. اسی لیے میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمیں اتنی مشکل لگتی ہے اور اتنی بڑی بن چکی ہوتی ہیں صرف شیطان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی سا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو اگر صاف نہ کیا جائے وہ بڑھتی 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 ایک ہوا بن جاتی ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم چھوٹی غلطی میں اس طرح مبتلا ہو کہ ایک بڑی ہلاکت تک جا پہنچے اس کی وجہ سے. اور اگر انسان اپنی انا کو توڑ دے اور قدم اٹھا لے آگے تو اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنا ہے چاہے اس کے لیے نیکی کرنا آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز کیے بغیر نہیں ہوتی، اس کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. اور اللہ سے دعا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو جس سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، حالانکہ بھائی دوسرے کے ہیں، لیکن شوہر کی مدد بھی تو ہمارا ہی فرض ہے نا. تو چونکہ انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے شوہر کے دل میں بھی بات ڈالی اور وہ بھی مان گئے اور وہ آگے کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خود کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آگے دوسروں سے بھی کروا لیتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا.
تو بات یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مثلا ہم اپنے شوہر سے تو ایسا تقاضا کریں جو کام ہم خود نہ کریں، یا یہ کہ اپنا آرڈر سمجھ کے ان کے اوپر مسلط کریں، یا یہ کہ محض حدیثیں سنا دے اور اس کے پیچھے اللہ سے دعا یا اللہ سے مدد نہ مانگے، تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو نیکی کا رستہ دکھانے سے پہلے خود اس کو ریئلائز کرنا اور خود پہ ذمہ داری سمجھنا، کیونکہ ان کو تو ہوم ورک ہی ملا تھا، تو اگر ہم خود ہوم ورک نہ کریں اور کسی اور سے کہیں آپ ذرا یہ کام کر لیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اوروں کو تو کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور خود نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہوئے نہیں کرتے، قرآن بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود نہیں کرتے جو وہ کہتا ہے. سوچنے کی بات ہے نا، یعنی کتنی ڈائریکٹ چوٹ ہے. وانتم تتلون الکتاب، تم تو قرآن پڑھنے والے ہو، یہ قرآن صرف پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خود عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں تم میں، اتنا بھی نہیں سمجھتے. ہاں یہ مشکل کام ہے کہ جو قرآن کہے وہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.